فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ توبہ کے یہ دوسرے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جو 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور 9 ہجری کا بھی وہ آخری مہینہ، یعنی ذی الحج آخری مہینہ ہوتا ہے اسلامی سال کا، تو اس سال جو حج ہو رہا تھا، اس حج کے موقع پر یہ آیات اہل عرب کو سنائی جا رہی تھیں، اور ایک بہت بڑا اعلان تھا جو ان کے سامنے کیا جا رہا تھا، اور وہ اعلان یہ کہ جو نسلوں سے خانہ کعبہ کی تولیت کرتے چلے آ رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے چلے آ رہے تھے، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال تم حج پر نہیں آؤ گے، تمہیں داخلے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو ڈر اس بات کا تھا نئے نئے اہل ایمان کو کہ یہ تو ایک بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، کہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد ہیں۔ یہ مشرکین جو تھے، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، اب ان کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ آئندہ سال تم حج کے لیے نہیں آؤ گے، اور 4 مہینے کی مہلت ہے، نکل جاؤ اس علاقے سے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ورنہ اہل ایمان کو اجازت دی گئی کہ اب جہاں تمہیں ملے ان کو قتل کر ڈالنا ان 4 مہینے کے بعد۔ تو وہ جو نئے نئے اہل ایمان تھے، یعنی اس سے پہلے پچھلے سال ہی 8 ہجری میں ہی تو مکہ فتح ہوا تھا، تو جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے تھے، ابھی وہ ایمان میں اس مقام پر نہیں تھے جس مقام پر وہ مسلمان تھے جو 7 سال سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی 2 ہجری میں اس کا آغاز ہوا ہے میدان جہاد کا، میدان اول کا۔ غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ تھی، اور مسلسل جنگیں لڑ رہے تھے وہ، کوئی 8 سال ان کو ہو رہے تھے، اور ایک محاذ پر کبھی دوسرے محاذ پر، اور تھوڑی سی تعداد، تھوڑے سے وسائل کے ساتھ، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ وہ نبرد آزما تھے، ان کے ساتھ وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل موقع تھا ان مسلمانوں کے لیے جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، کہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ وہ لڑیں، ان کے ساتھ جنگ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے یہ باتیں یہاں نازل فرمائی، فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر ان عہد و پیمان کے بعد بھی تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ یہ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں گے، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں طعن زنی کریں گے، یعنی تمہارے دین میں تمہیں طرح طرح سے اعتراض کریں گے، تو پھر کیا ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے علمبرداروں کے ساتھ جہاد کیجیے، ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ قتال کریں۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ یہ لوگ باز آ جائیں، یعنی کفر کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرنے لگ جائیں، یہ اپنے شرک پر ہی قائم نہ رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی، یعنی یہ اکثر لوگ جو تھے ان میں سے ایمان لے آئے،
آپ نے ان کی اس طرح سے قدر کی کہ اسلام سے پہلے ان کی جو حیثیت تھی اس پر ان کو قائم رکھا، یعنی ان کو محروم نہیں کیا۔ خانہ کعبہ کی جو دیکھ بھال کرتے تھے، حتیٰ کہ جس کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کی اسی کے پاس رہنے دی، اسی کو واپس دے دی جو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتے پھر ان لوگوں کے، اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ تو فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اے مسلمانوں کیا تم نہیں لڑو گے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا؟ وہموا باخراج الرسول، اور رسول کو نکالنے کے بھی درپے ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا، مکہ سے نکلنے پر آپ کو مجبور کر دیا، ہجرت کرنی پڑی۔ وہم باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کے نکالنے کے لیے بھی قصد کیا، بڑی پلاننگ کی، جوان تیار کیے، وقت مقرر ہو گیا، آپ کے گھر کو آ کے گھیر لیا۔ وہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان سے آپ کو نکال کر لے گیا۔ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہر دفعہ وعدہ خلافی کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے، انہوں نے ہی بدعہدی کی ہے ہمیشہ۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، تو اے مسلمانوں کیا تم ان سے ڈرو گے، ان کا خوف کرو گے؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، یعنی اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ ایمان والے اللہ سے ڈریں اور کسی چیز کے خوف کو خاطر میں نہ لائیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں، آیات تو میں نے اور بھی پڑھی تھیں۔ آج ہمارے محترم بھائی پروفیسر ندیم صاحب تشریف لے جا رہے ہیں ایک لمبے سفر پر بیٹی کے ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر عافیت سے رکھے۔ ہم نے تو بہت سمجھایا ان کو کہ نہ جائیں، ہمارے پاس ہی رہیں، لیکن بہرحال ان کا ارادہ ہے، ان کی اہلیہ کا، اللہ ان کو خیر سے رکھے۔ ہم سب دعا گو ہیں، خیر کے ساتھ ان کو ہمارے درمیان واپس لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فرمایا کہ جی مختصر کر دیں۔